قرض کی ادائیگی بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سامنے رکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے سامنے جنازہ آیا، آپ نے پہلا سوال کیا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں مال چھوڑا ہے۔ اس کے اوپر قرضہ بھی ہے؟ جی ہاں قرضہ بھی ہے۔ مال سے قرضہ ادا ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ ایک اور جنازہ آیا، آپ نے پوچھا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ جی ہاں قرضہ ہے۔ مال چھوڑا ہے؟ جی مال تو کوئی نہیں چھوڑا، قرضہ اس کے ذمہ ہے۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، اس کی نماز جنازہ خود پڑھو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہوئے کسی کی بھی نماز جنازہ سے انکار کبھی نہیں کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقین کا سردار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ دی تھی، یہاں تک کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ نازل ہوئی، اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی۔ منافقین کی نماز جنازہ بھی آپ جانتے ہوئے پڑھ دیا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے تو اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا ہے جو لوگوں کا لے کر مر گیا۔ اس بات کو سامنے رکھیں۔ آج یہ بہت بیماری عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کا دینا بھی ہے۔ آج تو اس کو فن سمجھتے ہیں، ہنر سمجھتے ہیں کہ جتنا کسی کی جیب کٹتی ہے کاٹ لو، جتنا کسی کا دبا سکتے ہیں دبا لو، پیٹ بھر لو اپنا جتنا بڑھتا ہے۔ یہ جو آج بیماری ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے منافق کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں فرمایا، اس آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار فرمایا۔ صلو علی صاحبکم، اگر اس نے قرضہ دینا ہے اور اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو، میں اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، فرماتے ہیں کہ زمین پاؤں سے نکل گئی، اللہ کے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، علی دینہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس کا قرضہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اس کو اپنی اس دعا سے محروم نہ فرمائیں، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کہا کہ اے علی اللہ تجھے بھی جہنم سے ایسے ہی آزاد کرے جیسے تو نے آج اس کو آزاد کر دیا، اگر تو یہ کام نہ کرتا تو اس کا پتہ نہیں کیا حال ہونا تھا۔ یہ حدیث سامنے رکھیں۔ ایک اور حدیث، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، 300 دینار چھوڑے، یہ حدیث پاک کے واقعات ہیں، گھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ 300 دینار چھوڑے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کا چچا ہوں، میرے بھتیجے ہیں، یہ مال میں ان بچوں پر خرچ کروں گا، اور جن کا کوئی قرضہ لینا دینا اس کو چھوڑو، پیسے تھوڑے سے ہیں، ان بچوں کی زیادہ ضرورت ہے، معصوم بچے، ان پر خرچ کروں گا۔ میں نے ارادہ کیا، رسول پاک علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان اخاک محبوس بدینہ فاقض عنہ، اگر تو نے اس کا قرضہ ادا نہیں کیا تو تیرا بھائی پھنسا رہے گا اپنے قرضے کے اندر، پہلے اس کا قرضہ ادا کرو۔ اگر چھوٹے معصوم بچے ہیں، اگر ان پر خرچ کرتے ہو کر دو، ان کو اللہ کے سپرد کرو، لیکن قرضہ ادا کرنا چھوٹے معصوم بچوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ دوسری حدیث، تیسری ایک اور حدیث، حضرت محمد ابن عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن جحش بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جحش جو ازواج مطہرات میں سے ہیں ان کے بھائی ہیں۔ یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے احد کے اندر یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کل میرے اوپر کوئی دشمن حملہ کرے، میرے کان کو کاٹ لے، میری آنکھیں باہر نکال دے، میرا ناک کاٹ لے، اور میں تجھے یہ کہوں کہ اللہ تیرے دین کے لیے میرا یہ حال کیا گیا اور تو میری بخشش کر دے۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش جو ازواج مطہرات میں سے ہیں ان کے بھائی، ان کے بیٹے محمد یعنی بھتیجے حضرت زینب کے، وہ فرماتے ہیں، یہ وہ راوی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی مسجد میں ایک جگہ تھی جہاں نماز جنازہ پڑھائی جاتی تھی، وہاں جب بھی جنازہ آتا وہاں رکھا جاتا، آپ نماز جنازہ پڑھا لیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں کھڑے ہوئے، سب سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ماذا نزل من التشدید، اے اللہ آپ بہت بڑے ہیں، پاک ہیں، کتنا سخت فیصلہ ہے جو آپ نے کیا، کتنا سخت فیصلہ ہے جو آپ نے کیا۔
اب یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ شاید ابھی کوئی عذاب آئے گا اور ساری امت کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ ہماری بھوک اڑ گئی، ہماری نیند اڑ گئی، ہم کانپتے رہے، سوچتے رہے کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ رات سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو انتظار میں تھے کہ آپ کے ان الفاظ کی وجہ سے پتہ نہیں کون سی مصیبت اترنے والی ہے۔ اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ کوئی مصیبت نہیں آئی۔ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے کیوں فرمائے تھے؟ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس کے قبضے میں ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى دینہ، قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر ایک آدمی جہاد میں جائے اور شہید ہو جائے، پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں، پھر وہ جہاد میں جائے اور پھر شہید ہو جائے اور پھر اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر دیں، پھر وہ جہاد میں جائے اور پھر تیسری دفعہ شہید ہو جائے، پھر بھی وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس نے لوگوں کا قرضہ ادا نہ کیا ہو۔ جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کو جنت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ کی شہادت بہت اونچا درجہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ کی شہادت نہیں، دو دفعہ کی نہیں، 3 دفعہ کی شہادت کے بعد بھی کسی کا حق نہیں معاف ہوتا۔ یہ جو بہت کچھ ہم غصب کرنا اور کھڑپ کر جانا یہ عادت بنائی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہوا ہے، ایک آدمی اگر مر گیا اور اس نے قرضہ دینا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، قرضہ زیادہ ہے، پیسے کم ہیں جو اس نے چھوڑے ہیں، تو ایسے بندے کو فقہا یہ مسئلہ لکھتے ہیں کہ ایسے بندے کو جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے، انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے، اس کے لیے کفن بھی نہ خریدا جائے۔ جو پیسے کفن کے خریدنے میں خرچ ہونے تھے وہ قرض کے ادا کرنے میں خرچ کیے جائیں۔ جو پیسے کفن میں خرچ کرنے تھے وہ پیسے اس کے قرض کے ادا کرنے میں خرچ کیے جائیں، اس لیے کہ کفن تو قبر میں جا کر ختم ہو جائے گا، جنتی ہے تو جنت کا کفن، جہنمی ہے تو آگ کا کفن پہنا دیا جائے گا۔ پیسے قرضے کے ادا کرو تاکہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین میں خرچ کیا جائے گا، دوسرے نمبر پر قرض کے اندر اس کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔